او سنیو میری التجا ہے خدا را اپنے عقیدے اور ایمان کو مضبوط کرو. ہمارے لیے سب کچھ کیا ہے؟ بولو عقیدہ اور ایمان. زور سے بولو کیا ہے؟ زور سے بولو. ان عقائد کو اگر کوئی چیز محفوظ اور مضبوط کر سکتی ہے تو یہ دینی مدارس ہے. سبحان اللہ. یہ دین کے ادارے ہیں. خوشا مسجدوں مدرسوں خانقاہیں کہ در غیب ود کی لو کال محمد. آواز گوٹھ میں کا مسجد پرانی تھی پوے مٹیریل گڈ کیو سروں کھنی چو گاڈ رٹی کیسٹ ہمارے پاس موجود ہے. وہ خبیث لکھتا ہے کہتا ہے جس مسجد پہ یا رسول اللہ لکھا ہو اس کو مسمار کر دو. جے مسجد پہ یا رسول اللہ لکھا لاتا ہے کہ ڈرائے شہید بھی کون تو چوے. اور وہ آگے لکھتا ہے یا رسول اللہ کہنا زنا سے بھی بدتر ہے. اور آگے یوں بھی کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کمزور تھے میں طاقت والا ہوں. اور آگے کہتا ہے معاذ اللہ امام حسین مظلوم نہیں تھا، امام حسین ظالم تھا. اے سنیو وہ مولوی مر نہیں گیا، اب بھی موجود ہے، دیوبندیوں کا مولوی ہے. میں تم لوگوں سے مطالبہ کرتا ہوں اور پوچھتا ہوں اس مولوی کو پھانسی دی جائے یا نہ دی جائے؟ کیا تمہارا عقیدہ شاکر منیر کو پھانسی دی جائے؟ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں اس گستاخ رسول کو پھانسی پہ لٹکایا جائے جو کہتا ہے کہ جس مسجد پہ یا رسول اللہ لکھا ہو اس کو مسمار کر دو. اور یا رسول اللہ کہنا زنا سے بھی بدتر ہے. اور معاذ اللہ یا رسول اللہ کہنے والا میرے دوستو جہنمی ہے. اور کہتا ہے کہ رسول اللہ مجھ سے زیادہ کمزور ہے اور میں رسول اللہ سے طاقت والا ہوں. معاذ اللہ یوں کہتا ہے حسین ظالم تھا مظلوم نہیں تھا. ہم کہتے ہیں کہ خدا کے حبیب سے کوئی زیادہ طاقت والا. اور امام حسین مظلوم تھے. بولو امام حسین ظالم کہنا کفر ہے. میرے دوستو اہل بیت نبی کو ظالم کہنا بے ایمانی کی نشانی ہے. ایسے مولویوں کو لغام دیا جائے. ہم کہتے ہیں ہم سنی یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ گستاخی کا دروازہ بند ہونا چاہیے. اور گستاخی کا دروازہ ان دیوبندیوں نے کھولا. ہمارے بر صغیر میں کوئی بھی نبی کی گستاخی نہیں کرتا. بدقسمتی کا وہ دن تھا بر صغیر کے اندر جس دن دارالعلوم دیوبند کا بنیاد رکھا گیا. آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ نبی کریم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ زور سے بولو. کہتا ہے اگر رسول اللہ کے بعد کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آئے گا. جیسے کوئی کہے بھائی کسی کی دونوں آنکھیں نکال دی جائے اس کی بینائی میں فرق نہیں آئے گا. کسی کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی جائیں اس کے چلنے پھرنے میں فرق نہیں آئے گا. کسی کی زبان کاٹ دی جائے تو اس کے بولنے چالنے میں فرق نہیں آئے گا. آپ سے پوچھتا ہوں سچ کہتا ہے یا جھوٹ؟ ڈاٹے گا رہے ہو چوے تو کہجو اکھوں کڈی چھڑجن اکھوں تب ڈسندو کہجی زبان وڈے چھڑجے تب ڈلائیں کہ جو ٹنگو وڈے سرجن تبھی حلت دو. نبی کریم کھاپو دیو نبی اچھی بھی بیو تب ختم نبوت میں فرق نہیں دو. ماں تو چواتا اچھڑ جو امکان ہی کو نہیں محمد خاتم النبیین. سب جو سبحان اللہ. سب سے پہلے میرے دوستو ختم نبوت کے لیے اعلان اور جہاد کیا تو سنیوں کے سردار حضرت ابو بکر صدیق نے کیا. قربان جاؤں صدیق اکبر تیری صداقت پر. مسیلمہ کذاب نے حضور کے وصال شریف کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا. حضرت صدیق اکبر نے مسلمانوں کی فوج تیار فرمائی. صحابہ کرام مخالفت کر رہے تھے کہ مدینے سے لشکر کو باہر مت بھیجو. نبی کریم کا تازہ وصال ہوا.
کم مسلمان باہر چلے جائیں گے تو ریاست کمزور ہو جائے گی، مسلمانوں کو ٹھہرنے دو، مسلمہ سے بعد میں نمٹا جائے گا۔ لیکن قربان جاؤں مسلمانوں کے دلیر صحابی ابو بکر صدیق پر فرماتے ہیں اگر میری بوٹیاں مدینے کے پرندے اٹھا کر کے لے جائیں، اگر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں وہ برداشت کر لوں گا، لیکن جھوٹی نبوت کی دعویٰ کرنے والے کو جب تک کیفر کردار تک نہیں پہنچاؤں گا میں صدیق آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ سب سے پہلے خدا کی قسم ہمارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب سے جنگ لڑی اور اس کو کیفر کردار پہنچایا، اس کو جہنم رسید کرایا، اس کو میرے دوستوں قتل کرایا اور دنیا کو بتایا کہ صدیقی فیصلہ یہ ہے جو نبوت کے خلاف قدم اٹھائے، نبوت کے خلاف، ختم نبوت کے خلاف بات کرے وہ واجب القتل ہے۔ تو میرے دوستوں ان لوگوں نے سب سے پہلے بر صغیر میں ختم نبوت کی دیوار کو سوراخ کیا، ختم نبوت کی دیوار کو میرے دوستو ان لوگوں نے کمزور کیا۔ ان دیوبندیوں نے سب سے پہلے فتویٰ دیا کہ دوسرا نبی آ سکتا ہے۔ دراصل بات کیا تھی؟ آپ لوگوں کو کہتے دیکھو جی ختم نبوت کے جلوس ہم نکالتے ہیں، ختم نبوت کی تحریک ہماری ہے، ختم نبوت کے بارے میں ہم لوگ زیادہ واویلا کرتے ہیں، ہمارے دفاتر ہیں، ہماری یہ تنظیمیں ہیں۔ تم بریلیوں کا کیا ہے؟ ہم زیادہ واویلا کرتے ہیں۔ تمہارے سنیوں نے کیا کیا؟ اگر ہم مخالف ہوتے تو ہم کیوں کرتے؟ انہیں جو جواب چاہو تو بدھایا ہوا سولو چاہو تو بدھایا ہوا ڈاڈے چاہو سولو اساں جے سندھ جا آبا حاکم دو چنے سر انہن جے جڑی پگ جو پیو مری وہ پگ جو جڑی فیصلو تھو ہکڑے کے چوں دو داتو کے تا پگ بدھايو چي بھلا ترسو ته ما ڀيڻ کان پڇي اچا وہ بھیڑ کان پڇڻ ويو پٺن چو ته هاڻي ئي چنڊرو تو بھيڙ کان پڇي ته پگ بدھا يا نہ بدھا اهو کهڙا ڦاڙا ماريندو ٺوڪي گھڻي ٻي ڀاءُ کي ويهاريو ٻيو ڀاءُ جو ويٺو ته اري مواري ڪرسي ته ويٺي اچي جو وڙيا ڍانگا ٿا علاؤدين خلجي آيو ٻنهي جو خانو خراب ڪري سنڌ جي ٻنهي حاڪمن کي تباہ ڪري ڇڏي مشهور دو ڌوڙ چني سر ڇائي هو بي هوڏي هو بي هوڏي تباہ ٿا دیوبندن مولوين بي ڪرسي رکي هي پانجي لاءِ تو ختم نبوت کے پہری مانن کے دماغ میں ویہاریو اساں جو نبی خاتم النبیین وڈو خاتم النبیین پر جیکر پیو آیو تو پرواہ نہ کجو مطلب چھا تو مسلمان تھوڑا بے غیرت تھن پو قاسم نانوتی کے ویہاریو یا سے رشید احمد گنگوئی کے ویہاریو یا سے کہ چوا اشرف علی تھانوی کے ویہاریو ہکڑو مڑی دیوبندی ویہاریو ہڑے راہ ہموار پیا کن بابا ॿियो نبی اچی سگے تھو ایندو تو کون پر جے آیو تو پرواہ نہ ہے نبی صحیح کو خاتم النبیین ہڑے کرسی پہ ٹھایو ہنن تیاری پہ کئی مرزے غلام محمد چیو تو تواں پاڻ چیوا تو ॿियो اچی سگے تو تواں کیا دیر ماں تو وہی رہا جو ونج بڑا کرسی رکھی اسا قبضو کرے رہو ہڑے قادیانی کافر مرزائی کافر کاباری کافر چھو تو ہن کا کرسی کھسے ہو موجا دوست تواں تو خود ہن جا استاد آہو ہو تواں جو شاگرد آ آیو مسئلو نٹھایو ہا تو مرزائی چھو وے ہا سنیت جو محافظات حضرت پیر مہر علی گولڑوی